شہدا کا سایہ ایپیسوڈ 2۔ اسے دیکھ کر ایک پاکیزہ سا احساس ہوتا تھا، دل چاہتا تھا کہ اس کا احترام کروں۔ میں اس احساس کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اور اس کا جواب جاننا چاہتا تھا کہ آخر میں ایسا کیوں ہو جاتا ہوں اسے دیکھ کر۔ میں ایک تحقیقی ذہن کا مالک تھا اور بات کی تہہ تک جانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ زندگی اپنے مطابق ضرور جیتا تھا، لیکن غور و فکر ضرور کرتا تھا ہر بات پر۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس لڑکی کے احترام میں میرا سر کیوں جھک جاتا ہے۔ اس کو نظر بھر کر دیکھنا چاہوں بھی تو لگتا ہے کہ اس کی توہین کر رہا ہوں۔ یہ راز میں جان کر رہوں گا۔ پہلے تو میں نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن اب تجسس بڑھ گیا تھا۔ میں ایسا لڑکا بالکل بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی مجھے کسی لڑکی سے محبت ہو جائے، اور نہ ہی میں ایسی باتوں پر یقین رکھتا تھا، کیونکہ بہت سی لڑکیوں سے میری بات چیت ہوتی تھی، اس لیے محبت کا کبھی احساس نہیں ہوا۔ بس ہمیشہ خود ہی اپنے دوستوں کو نخرے دکھایا کرتا تھا۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کے نخرے نہیں اٹھائے تھے۔ ہاں، مجھے وہ لڑکی اچھی لگتی تھی، باقی سب سے مختلف لگتی تھی، لیکن ایسا کیوں تھا؟ کیا تھا اس میں ایسا؟ یہی سب تو جاننا چاہتا تھا میں۔ اسی بات کی وجہ سے میں اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے لیے ایک مشکل سوال بنی ہوئی تھی، اور ابھی شاید میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ مجھے ان سب سوالوں کے جواب مل جائیں۔ ابھی میں اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہتا، نہ کوئی محبت تھی، نہ ہی کچھ اور۔ پھر اس کے بارے میں سوچتا کیوں رہتا تھا؟ لیکن ہاں، فلموں ڈراموں میں ایسا ہی تو ہوتا ہے کہ محبوب کا خیال ہر وقت رہتا ہے، اس کے بارے میں سوچ کر خوشی محسوس کرنا، ملنے کی تمنا کرنا۔ پتہ نہیں، میری حالت عجیب تھی، میں خود بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور میں روزانہ اس لڑکی کا منتظر رہتا تھا، اور وہ روزانہ اپنے خاص انداز میں گزر جایا کرتی تھی۔ یہی سب چلتا رہا، اور پھر ایک دن میں نے سوچا کہ اگر ایک قدم آگے بڑھ لیا جائے تو شاید میں کچھ جان سکوں۔ اور پھر میں نے سوچا کہ آج اس کا پیچھا کروں گا تو شاید اس کے گھر کا معلوم ہو جائے کہ یہ کہاں رہتی ہے۔ اتنے میں وہ لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی، اور میں بہت خوش ہوا۔ جب وہ تھوڑا آگے بڑھی تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ ایک دکان میں اندر داخل ہوئی، اور میں باہر انتظار کرنے لگا۔ جب وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، اور وہ دوبارہ اپنے گھر کی طرف بڑھی، اور میں پھر سے اس کے پیچھے چلنے لگا، اور آخر کار اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس کا گھر میرے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ آج میں بہت خوش تھا، اور خوشی خوشی گھر لوٹا کہ آج جو پہلا قدم اٹھایا اس کا مجھے فائدہ ہوا، اور دوسرا منصوبہ بنانے لگا۔ فاطمہ نے مجھے دیکھا اور کہا، آبان بھائی، خیریت تو ہے نا؟ آج بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ میرا دل چاہا کہ اسے بتاؤں، پھر سوچا پچھلی بار کی طرح اب بھی میری بات کو مذاق میں ہی لے گی۔ پھر میں خاموش ہو گیا۔ اس سے کہا، جی ہاں، کیوں آپ کو میری خوشی اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ فاطمہ بولی، آبان صاحب، آپ میرے بھائی ہیں، اور بہنیں اپنی بھائیوں کی خوشی کی دعائیں کرتی ہیں۔ میں تو بس وجہ جاننا چاہ رہی تھی۔ میں نے کسی طرح اسے باتوں میں لگا کر بھیج دیا، اور اگلا منصوبہ سوچنے لگا۔ لڑکیوں سے دوستی میں تو مہارت حاصل ہو گئی تھی، اس لیے اس حوالے سے میں منصوبہ بنا سکتا تھا۔ اب میرا اگلا قدم یہ ہوگا کہ اس کے بھائی سے دوستی کروں گا۔ ہاں، یہی ٹھیک رہے گا۔ اب اگلے دن میری کوشش یہ تھی کہ میں اس کے گھر جاؤں جب یہ لڑکی گھر پر موجود نہ ہو، اور میں اسی وقت پر گیا جب وہ گھر پر موجود نہ تھی۔ گیٹ پر گیا، دستک دی۔ ایک آنٹی نے گیٹ کھولا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کو کس سے ملنا ہے بیٹے؟ لیکن میں کیا جواب دیتا؟ واپس آ گیا۔ پتہ نہیں کیوں عجیب سی طبیعت ہو گئی میری۔ پھر سوچا تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، پھر دوستوں سے ملنے چلا جاؤں گا۔ آرام کر کے اٹھا، تیار ہوا، اور دوستوں کو ایک جگہ ملنے کے لیے بلا لیا تاکہ میرے ذہن نور کی طرف سے ہٹ جائے۔ ہم سب لڑکے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہے تھے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک انکل موٹر بائیک پر آ رہے تھے، جہاں سڑک پر تیل گرا ہوا تھا۔ میں نے انہیں دیکھ کر سوچا کہ وہ پھسل جائیں گے۔ میں نے ایک دم اپنی سگریٹ پھینکی اور ان کی طرف بھاگا۔ انکل نے ایک دم بائیک روکی تو ان کا ٹائر میرے پیر پر لگا۔ میں نے بتایا، انکل، کیونکہ آپ رفتار سے آ رہے تھے اس لیے میں نے آپ کو روکا۔
انکل نے مجھے گلے سے لگایا اور میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ میں بولا، انکل اب تو آپ بچ گئے ہیں تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ بولے، آج ایسا لگا کہ جیسے میرا بیٹا مجھے خود بچانے آ گیا ہو۔ انکل کچھ کہنے لگے تھے کہ میں نے بات کاٹی اور کہا کہ آئندہ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ انکل نے کہا، تمہیں بھی تھوڑی چوٹ آئی ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، اس طرح میں بھی تمہارا احسان اتار دوں گا، تم بالکل میرے بیٹے جیسے ہو۔ انکل مجھے اپنے گھر کی طرف لے گئے۔ یہ تو نور کے گھر کا راستہ تھا۔ میں حیران ہوا۔ انکل نور کے گھر کے آگے رکے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسی گھر کے فرد ہیں۔ میں نے کہا، انکل یہاں سے میرا گھر نزدیک ہے، میں چلا جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن انکل نہیں مانے اور مجھے اندر لے گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے ایک خوبصورت جوان کی تصویر دیکھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ السلام علیکہ یا عقیل زینب۔ ہم اندر چلے گئے۔ اسی جوان کی کافی چھوٹی بڑی تصاویر دیوار پر نظر آ رہی تھیں۔ مجھے مہمان خانے میں بٹھا کر انکل خود میرے لیے شربت لینے چلے گئے۔ مہمان خانے کی دیوار پر بھی اسی خوبصورت جوان کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ انکل آئے تو میں نے سوال کیا، انکل یہ تصاویر کس کی ہیں؟